بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مسجد میں جب عشاء کی نماز کے لیے میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھ سے ایک سوال ہوا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آنڈل بکرا اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح جو خصی بکرا ہے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو میں نے وہاں پر بھی بتلا دیا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ احباب تک بھی اس مسئلہ کی وضاحت کو پہنچایا جائے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خصی جانور جو ہے وہ اس کی قربانی جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرا کو قربانی کے لیے منتخب کیا اور پسند کیا، اور خصی بکرا کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس لیے بہتر بھی یہی ہے کہ خصی بکرے کو، خصی جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور اس جانور کی ہی قربانی دی جائے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح رہی بات آنڈل بکرے کی یا آنڈو بکرا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ اس کی قربانی میں زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ وہ چونکہ پیشاب پیتا ہے اور اس کے پیشاب پینے کی وجہ سے اس کے گوشت سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بو آتی ہے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ آنڈل بکرا یا آنڈو بکرا کو خرید کر وہ آدمی اس کو پیشاب بھی نہیں پینے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے گوشت سے جو بو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 دن تک اگر اس کو پیشاب نہ پینے دیا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کو چارہ وغیرہ کھلایا جائے، تو اس کے گوشت سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ 10 دن تک اگر ایسا کیا جائے تو اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب آپ کو یوں محسوس ہو، جب آپ کے ماہرین یہ بتا دیں کہ بھئی اس کی گوشت کی بو ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کو بلا کراہت آنڈل بکرے کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کو قربانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پیشاب پیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بو پیدا ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔